الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب ادھر توجہ رکھیں بیان کی طرف. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں. علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں: نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو خلق اللہ لہ ملکن، اللہ تبارک و تعالی اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا. لہو جناحان، اس فرشتے کے دو بازو ہیں. احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب، ان میں سے ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہوتا ہے. والرأس مما یلی العرش، اور اس فرشتے کا قد اتنا اونچا ہے کہ اس کا سر عرش کے نیچے لگ رہا ہوتا ہے. ورجلیہ تحت الثری، اور اس کے دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جس بندے نے درود پڑھا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے استغفار کرتا رہے. اب وہ بندہ مر گیا لیکن وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس کی ساری استغفار کا ثواب اس درود پڑھنے والے کو دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ دلوں کا تقوی ہے. تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں گے، توجہ ادھر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. ایک ہوتا ہے بدن کا تقوی، ایک ہے جسم کا تقوی. بدن کا تقوی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، بدن کا تقوی یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، بدن کا تقوی یہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ کرتے ہیں، بدن کا تقوی یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں. لیکن دلوں کا تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
کعبے کے بارے میں فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ کی نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صفا مروہ پتھر ہیں، کیا ہے؟ پتھر ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نشانیاں ہیں میری، اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ جو میری ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو وہ دل کا متقی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت اگر کسی پتھر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ والے اگر کسی پتھر پر قدم رکھ دیتے ہیں، وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور خالی اللہ کی نشانی نہیں بنتا، بلکہ اس کی تعظیم کرنے والا وہ ہے جو دل کا متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں، کوشش کروں گا میں اپنا بیان قرآن تک محدود رکھوں، قرآن سے باہر نہ جاؤں، لیکن چونکہ احادیث رسول کو ہم ماننے والے ہیں تو کبھی کسی بات کی تائید کے لیے، قرآن کی تائید کے لیے حدیث رسول پیش کرنی پڑی تو وہ بھی پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جسم ان کا بیماری میں ہے، مال و اسباب ختم ہو چکا اور عجیب پریشانی میں ہے۔ صبر میں جب کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ حضرت ایوب نے زمین پر پاؤں مارا۔ جب پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا، ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ فرماتا ہے یہ چشمہ ٹھنڈا ہے، پینے کے لیے ہے اور نہانے کے لیے ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس چشمے کا پانی پیتے ہیں، اپنے جسم پر ڈالتے ہیں تو ساری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس چشمے میں کیا ہے؟ صرف ایوب علیہ السلام کا پیر ہی تو لگا ہے، صرف ان کا کیا لگا ہے؟ اون ہی تو لگا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ بیماری دور کرنے کی تاثیر کہاں سے آئی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ اہل سنت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ والوں سے منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی ہماری سر آنکھوں پر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی محبوب ہماری محبوب ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی پسندیدہ ہماری پسندیدہ ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو اللہ والوں سے دور کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز ہمارے دلوں کے قریب آ جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب نے پاؤں مارا، چشمہ نکلا، پانی ڈالا، اللہ تعالیٰ نے سارے امراض دور فرما دیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بابا کا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے جواب دیا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آپ کے غم، آپ کے فراق میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں عزیز مصر ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب میرے پاس موجود ہیں، باپ کو یہاں لے آؤ، میں ان کا علاج کرتا ہوں، یا باپ کے علاج کے لیے حکیم وہاں بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، بلکہ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، اپنی قمیص اتار کر فرمایا یہ قمیص لے جاؤ
اور جا کر حضرت یعقوب کی آنکھوں پر لگاؤ، اللہ نے چاہا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ لے کر آنے والا آیا اور وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی تو قرآن کہتا ہے فارتد بصیرا، اسی وقت حضرت یعقوب کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اتنی واضح دلیل، اتنی واضح دلیل، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ تبرکات کو نہیں مانتا، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ داتا صاحب جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں، وہاں سے کیا ملتا ہے، اس کے باوجود اگر کسی کو تکلیف ہے کہ خاکے شفا کے میدان سے یہ کیا اٹھا لاتے ہو، تو اسے غور کرنی چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی شرک اور بدعت کی تعلیم دیتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایک نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قمیض لے جاؤ، اور دوسرے نبی اس قمیض کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ قمیض کس لیے بھیجی؟ تاکہ آنکھیں روشن ہو جائیں۔ نہ اس نبی نے کہا نہ اس نبی نے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ بزرگان دین کے تبرکات پر ہے، وہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اہل سنت اللہ کے نبیوں کے عقیدوں پر ہے۔ ایک اور اس سے بھی واضح بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔ دوسرا سپارہ ہے، بالکل آخری رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قوم عمالقہ نے اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور اپنا علاقہ واپس لیں۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب طالوت جو ہیں وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، بہت زیادہ امیر کبیر آدمی نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی یہ سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ وزارتیں، یہ منصب، یہ عہدے انہی لوگوں کے لیے ہیں جو بڑے خاندانوں سے ہیں، جو بیچارے چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تو ان کو ملنے ہی نہیں چاہیے۔ ان کا بھی یہی ذہن تھا، حالانکہ ان چیزوں کے اہل وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم اور سمجھ بوجھ سے نوازا ہوتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ، اسے اللہ نے چنا ہے، میں نے مقرر نہیں کیا، اسے اللہ نے چنا ہے۔ جس کو اللہ چن لے تو میں اس کو کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ بنی اسرائیل والے کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چنا ہے تو پھر کوئی نشانی دکھائیے۔ قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے فرمایا ان آیت ملکی، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جس میں تمہارا دلوں کا چین ہے وہ واپس آ جائے گا، اور اس میں ہے کیا؟ اس میں بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے کچھ تبرکات۔ کیا ہے یہ؟ قرآن سے تبرک کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کو توجہ سے سنیے۔ آپ کو کبھی کوئی بد مذہب یہ نہیں کہہ سکے گا تبرک کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ آیت توجہ سے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، تو کبھی آپ کسی کے سامنے لاجواب نہیں ہوں گے۔ پھر توجہ کیجئے، ان آیت ملکی ہی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، وہ تابوت سکینہ جس کے اندر معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی کچھ بچی کچی چیزیں ہیں۔ اللہ نے اس تابوت کو تابوت سکینہ فرمایا۔ اب یہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ جو ہے وہ چوڑا صندوق تھا۔
جو بعض روایتوں کے مطابق جنت سے حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے، اپنا عصا مبارک، ضرورت کی چیزیں، اور تمام نبیوں کے نام، ان کے مسکن اور ان کی تصاویر اس صندوق میں موجود تھیں۔ پھر وہ صندوق آگے چلتا رہا، آگے چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کی قوم کے پاس آیا، قوم عمالقہ جو ہے وہ ان پر غالب آئی، تو وہ صندوق کے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ تابوت سکینہ جب وہ چھین کر لے گئے تو انہوں نے اسے ایک گندی جگہ پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے ان کی 4 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ کتنی بستیاں؟ 4 بستیاں تباہ ہو گئی۔ اس میں تھا کیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان فیہ لوحان من التورات، اس تابوت میں 2 تختیاں توریت کی تھی۔ وَعَصَاءُ مُوسَىٰ وَنَعْلَاهُ، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اور ان کے جوتے مبارک تھے۔ وَعِمَامَةُ ہارون وَعَصَاهُ، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا ڈنڈا مبارک تھا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تبرکات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امامہ کیا ہے؟ ڈنڈا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے نالین کیا ہے؟ تبرک۔ یہ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ تابوت سکینہ میں۔ اس لکڑی کو تابوت سکینہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، جو اس لکڑی کے صندوق میں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چیزیں ہیں، وہ ہے بقیہ، جس کی وجہ سے اللہ نے اس تابوت کو تابوت سکینہ فرمایا۔ پتہ چلا جہاں اللہ والوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور جب اللہ والوں کی چیزوں کی یہ برکت ہے تو جہاں اللہ والے داتا صاحب خود جلوہ افروز ہیں، وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اچھا، ایک بات بڑی پیاری مفسرین نے اس کے تحت لکھی ہے کہ یہ صندوق تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس کیوں کیا گیا، اور اس تابوت کو نشانی کیوں بنایا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہر جنگ میں بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ تو جہاں اللہ والوں کی چیزیں ہوں، فتح نصرت ملتی ہو، تو اگر داتا صاحب سامنے ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو کیوں نہ فتح ملے گی۔ تو یہ جو تبرکات ہیں، حقیقتاً ان کا ادب، احترام، عزت وہ لوگ کرتے ہیں جو دل کے متقی ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتے، وہ جسم کے متقی ہو سکتے ہیں، دل کے متقی نہیں ہو سکتے۔ دل کا متقی وہ ہے جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکات بھی دے، اور ساتھ ساتھ اللہ والوں کی چیزوں کا ادب احترام بھی کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران میں 30 سپارے میں بیان کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت زکریا ان کے خالو تھے، اور ہیکل سلیمانی کی خدمت کے دوران یہ ان کی تربیت میں رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک کمرے میں انہیں بند کر دیتے، باہر سے دروازہ بند ہوتا، اور یہ سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب کھانے کا وقت ہوتا، زکریا علیہ السلام کنڈی کھولتے، کھانا اندر رکھتے اور تشریف لے جاتے۔ لیکن جب حضرت مریم تھوڑی بڑی ہو گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے ہیں پہلے سے ہی کھانا موجود ہوتا ہے، جب بھی ان کے کمرے میں جاتے ہیں طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے فرمایا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ دروازہ تو بند ہے، کنڈی تو میں لگا کے جاتا ہوں، میرے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا، تو یہ پھل کہاں سے آ گئے، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آیا۔
کہاں سے آئے ہیں؟ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ جب حضرت مریم نے یہ جواب دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام سوچنے لگے۔ کیا سوچنے لگے؟ کہ یہ مریم اللہ کی نیک بندی ہے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ مریم کیا ہے؟ اللہ کی نیک بندی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جس کی اولاد نہ ہوگا وہ اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا؟ کرتا ہوگا کہ نہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 89 ایئر اولڈ، اتنی عمر ہو چکی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 98 سال کے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ تو جس کی اولاد نہ ہو، 100 سال گزر جائے، کیا وہ دعا نہیں کرتا ہوگا؟ دعا کرتے ہوں گے۔ اچھا، جب یہ واقعہ پیش آیا، قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ مریم اللہ کی نیک بندی ہے، کیوں نہ ہو کہ میں مریم کے اس حجرے میں دعا کروں۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسی محراب میں، اسی کمرے میں کھڑے ہیں کہ فرشتے خوشخبری لے کر آ گئے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے زکریا علیہ السلام، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یحییٰ جیسا نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اب مجھے بتائیے، جہاں اللہ والے عبادت کرتے ہیں وہاں دعا کرنے سے اولاد ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ اولاد ملتی ہے۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن سے۔ قرآن کی آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ وہ حال کے لیے ہے، حالت یہ تھی کہ وہ ابھی تک وہیں کھڑے تھے اور اللہ کے فرشتے خوشخبری لے کے آ گئے۔ خوشخبری کیا تھی؟ یبشرک، اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے تمہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو جہاں اللہ والے عبادت کرتے ہیں وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جہاں اللہ والے آرام کر رہے ہوں وہاں دعائیں کیوں کر قبول نہ ہوں گی؟ تو یہ جو تبرکات کا سلسلہ ہے یہ بہت طویل ہے، آگے چلتے جائیں۔ قرآن مجید کی یہ چند آیتیں میں نے آپ کو بیان کی، آپ مزید آگے چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی۔ آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی پٹائی کی، قرآن میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قال یا خطبک، اپنا فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا مسئلہ کیا ہے، تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے جبریل کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ توجہ ادھر رکھیے، کیا دیکھا؟ جبریل کو دیکھا۔ کب دیکھا؟ جب وہ سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا اور حضرت جبریل جو ہیں وہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آئے، تو حضرت جبریل اپنے گھوڑے ہیزوم پر سوار تھے، سامری کی نظر پڑ گئی، اس نے پہچان لیا۔ سامری کہتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبریل کی سواری کے پاؤں کی مٹی لے لی۔ جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی کیا لے لی؟ مٹی لے لی۔ وہ جو مصریوں کا سارا سونا چرایا ہوا تھا، یہاں آ کر اس کو ایک بچڑے کی صورت دی، اور وہ جو جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی تھی وہ میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا۔ بچڑا کیا کرنے لگ گیا؟ یہ قرآن میں ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ۔ وہ جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اگر بے جان سونے کو لگ جائے تو وہ بولنے لگے۔ تو جب غوث اعظم کا تعلق، غوث اعظم کی نسبت کسی سے ہو جائے تو وہ مردے کیوں نہ زندے ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو تبرکات ہیں، ان کی جو نسبتیں ہیں، یہ بہت دور تک جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا کہ بھئی یہ ان کی عزت کرنا، ان کی عظمت رکھنا، ان کی توقیر کرنا، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ متقین لوگوں کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ آپ پتھر کی تعظیم کر رہے ہیں اور عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ کس کی تعظیم کر رہے ہیں؟
اور عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ بھئی ایک طرف کعبے میں 360 بت تھے، پتھر تھے، ان کو نکال کر باہر پھینکا گیا، اور ایک طرف ایک پتھر کو کعبے کے سامنے لگایا گیا، اور صرف لگایا نہیں گیا بلکہ کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ وجہ کیا ہے؟ 360 بت باہر نکالے گئے، ایک پتھر کو اٹھا کر وہاں نصب کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا بلکہ خاص نماز پڑھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو 360 تھے ان کی نسبت مشرکوں سے تھی، یہ جو ایک ہے اس کی نسبت خلیل اللہ کے ساتھ ہے۔ جس کی نسبت کافروں سے ہو وہ پتھر بھی مردود ہے، اور جس کی نسبت اللہ والوں سے ہو وہ پتھر بھی مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ہمیں ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ عقیدت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہمارا پیری مریدی کا سلسلہ ہے نا، آج کل لوگوں نے اس کو ڈھونگ بنا لیا، یہ بہت مقدس فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل بروز قیامت ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا نبی کے ساتھ بلایا جائے گا بلکہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نبیوں نے گواہی دینی ہے، امام وہ ہوگا کہ آپ شریعت میں تقلید کر کے طریقت میں اس کی بیعت کر کے کسے امام بناتے ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے امام کیسا بنایا، اور جن کا کوئی امام نہیں ہوتا کل بروز قیامت وہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ تو جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا، ولی یا مرشدہ، ان کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے، نیک صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، اب ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، چونکہ تبرکات کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اور قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن پوری روئے زمین کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں آیتوں میں فرق ہے، ایک جگہ کہا گیا صرف متقین کی ہدایت ہے، دوسری جگہ گیا پوری لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں میں سے کون سی آیت صحیح ہے؟ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہوتی، تو پھر یہ دونوں آیتیں آپس میں متضاد کیوں لگتی ہیں؟ تو در حقیقت ہدایت میں فرق ہے۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ رستہ بتا دینا، یہ بھی ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ بتا دیا، کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے یار میں نے گجرانوالہ جانا ہے، وہ یار یہاں سے لاری اڈے چلے جاؤ، وہاں سے گجرانوالے کی بس پکڑنا اور آگے جو ہے وہ گجرانوالے جا کر اتر جانا، یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دینا، ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دینا۔ یہ جو قرآن ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، مطلب یہ کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے یہ اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور ھدی للناس پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، مطلب یہ کہ یہ راستہ سب کو دکھاتا ہے۔ اچھا، اب میں جو مثال دینے والا ہوں آپ کو، اب میں نے کسی بندے کو کہا بھی آپ نے گجرانوالہ جانا ہے تو آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو میری بات سمجھ آ جائے؟ کیوں بھائی ضروری ہے؟ نہیں ضروری، ممکن ہے میں اس کو کہوں اس طرف سے جانا وہ اس طرف سے چلا جائے۔ اچھا، اس طرف سے رستہ سیدھا سیدھا تھا، ادھر سے جائے گا تو ہو سکتا اور پکڑنیا نکلا، وہ راستے میں کہیں بھٹک جائے۔ گاڑی پہ بھی پہنچ گیا، گاڑی پہ بیٹھ گیا، ٹکٹ بھی لے لیا، جب اترا تو پتا چلا میں تو گجرانوالہ کی بجائے قصور اترا ہوں، گاڑی کا منہ ادھر کو ہونا چاہیے تھا، اس کی گاڑی کا منہ ادھر کو تھا۔ یہی بات، منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ منزل پہ کب پہنچے گا؟ جب اس کا جو گائیڈین ہے وہ ٹھیک ہوگا، جب اس کا رہبر اور رہنما ٹھیک ہوگا۔ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے،
ہدی للناس سب لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن منزل پر وہ پہنچے گا جس کا راہبر ٹھیک ہوگا، جس کا راہبر ٹھیک ہوگا، اور جس کا راہبر ٹھیک نہیں ہوگا وہ منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ اللہ والے ہمارے راہبر ہیں، یہ اللہ والے کیا ہیں؟ ہمارے راہبر ہیں۔ ان کی عزت، تعظیم اور توقیر کرنا یہ ہمارے دین کا تقویٰ ہے، یہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان، بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں نا کہاں لکھا ہے، یہ ان کے لیے، کن کے لیے ہے؟ جو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ان کے لیے ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، احرام کی حالت میں ہے، لیکن مکے میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی، کافر اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ صلح حدیبیہ ہوا، اس دوران عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پر بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام جب لعاب دہن ڈالتے ہیں، تھوک مبارک نکالتے ہیں، تو وہ زمین پر نہیں گرتا، کسی صحابی کے ہاتھوں پر گرتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں اور سینے پر مل لیتا۔ آپ علیہ السلام بینی مبارک صاف کرتے ہیں تو اس کی رطوبت بھی زمین پر نہیں گرتی۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس جا کر یہ کہا، اے قریش مکہ، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، قسم بخدا جیسی تعظیم، جیسی عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں، میں نے کبھی ایسی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ یا رسول اللہ، ایسی تعظیم نہیں دیکھی۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے تو وہ یہ ہے بھی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ نبی وضو کرو تو پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے؟ کسی آیت میں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہو کہ نبی پاک نے حکم دیا ہو کہ جب میں وضو کروں تو پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا؟ کسی حدیث میں لکھا ہے؟ تو بھئی اعتراض کرنے والے کا اعتراض یہاں ہم سنیوں تک نہیں رہے گا، اس کا اعتراض سیدھا صدیق اکبر تک جائے گا، کیونکہ صحابہ نے تعظیم کی ہے، نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، حالانکہ نبی نے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ تعظیم ہے، یہ عزت اور توقیر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے جو حقیقت میں دلوں کا تقویٰ ہے، اور اس تعظیم کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری شریف کے اندر، مسلم میں بھی، دونوں میں، صحیحین میں اس کو روایت کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تبرکات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، بال مبارک، وہ آگے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مدینے میں بیمار ہو جاتا، جب بھی بیمار ہو جاتا، حضرت اسماء کے پاس وہ بھیج دیتا، حضرت اسماء اس چادر مبارک کو دھو کر اس کا پانی پیالے میں ڈالتی، جو بھی مریض اس پانی کو پیتا اللہ اسے شفا دے دیتا۔ اسی طرح دوسری روایت مسلم شریف کے اندر، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک بال مبارک تھا، ان کے ایک بی بی حضرت عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے میری بی بی نے کہا کہ یہ پانی لے جاؤ اور ان کے پاس چلے جاؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک چاندی کی ڈبیا کھولی، اس میں سے بال نکالا اور اس میں ڈال کر ہلایا، بال نکال کر ڈبیا میں ڈالا، مجھے پانی واپس کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو نحنو نغسلها ونستشفی بها،
ہم اس پانی اپنا اس بال مبارک کو غسل دیتے ہیں اور اس غسل کا پانی جس مریض کو پلاتے ہیں اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ بھئی بخاری مسلم والے بھی کیا سنی ہے، یعنی بریلوی ہیں؟ یہ اعتراضات تو بریلویوں پہ ہے نا، تو بھئی یہ بخاری اور مسلم بھی بریلوی ہیں کیا؟ بھئی یہ حدیث ہے، رسول اللہ کے فرمان ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے جو آپ قبر میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ خالی یہ کہہ دینے سے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کوئی شرک اور بدعت نہیں ہوتی۔ شرک اور بدعت کے پیمانے خود قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ جب تک کوئی شے ان پیمانوں پر پوری نہیں اترتی ہم اسے شرک نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کی خود قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، یہ تو رسول اللہ کا جبہ مبارک تھا۔ آئیے سلطان محمود غزنوی جب سومناتھ کا مندر فتح کرنے آیا، 4 مہینے لڑائی ہوتی رہی، 4 مہینے گزر گئے، فتح نہیں ہو رہا، کیونکہ سومناتھ کی وہی تعظیم ہندوؤں کے نزدیک تھی جو ہماری کعبے کے نزدیک، کعبے کی تعظیم ہمارے نزدیک ہے۔ ایسی محبت سومناتھ سے وہ کرتے تھے، کٹ مرنے کو تیار تھے۔ راشن ختم ہو گیا، فوج بھی تھوڑی رہ گئی، جرنیلوں نے کہا حضرت واپس چلنا چاہیے، تیاری کر کے دوبارہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، 1 رات کا موقع اور دے دو۔ اگلے دن جمعہ تھا، جمعرات کی رات تھی، رات 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور چلتے وقت خواجہ خواجگان خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ دیا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس جبے کو سامنے رکھ کر دعا کرنا، اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ خواجہ صاحب کا وہ جبہ سامنے رکھا، دعا کی اے اللہ سومناتھ کا مندر فتح کروا دے۔ صبح جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کے بعد جب حملہ کیا، رات ہونے سے پہلے سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ رات شہیدوں کی کفن دفن کے بعد، قلعے کا محاصرہ مکمل ہونے کے بعد، جب سلطان محمود اپنی آرامگاہ میں آ کر لیٹا، ابھی لیٹا ہی تھا کہ خواجہ صاحب خواب میں تشریف لے آئے۔ فرمانے لگے سلطان میرا جبہ اتنا سستا بیچ دیا؟ حضرت سستا کہاں ہے، سومناتھ کی فتح اللہ نے دی ہے۔ کہا اگر تم میرا جبہ سامنے رکھ کر ان کافروں کے اسلام لانے کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ سب کافروں کو مسلمان کر دیتا۔ جب ان کے غلاموں کے جبوں کی یہ شان ہے تو پیران پیر غوث اعظم کے جبے کی شان کیا ہوگی؟ اور غوث اعظم کا جبہ یہ ہے کہ اگر کوئی چور اس جبے کو اٹھاتا ہے، غوث اعظم اسے قطب کے لفظ سے پکارتے ہیں، اللہ اسے قطبیت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کے آقا کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرکات ہیں، یہ در حقیقت دلوں کا تقویٰ ہے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد حقہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔